السلام علیکم مائی ڈیئر فرینڈس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ڈان ایڈیٹوریلز ود عائشہ۔ آج کا ہمارا جو آرٹیکل ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ آرٹیکل ہے، ڈیجیٹل ڈسرپشنز۔ یہ آرٹیکل بیسیکلی انٹرنیٹ کنٹرول پہ ہے، جو پاکستان گورنمنٹ ایک ناکام کوشش کر رہی ہے انٹرنیٹ کو کنٹرول کرنے کی پاکستان میں۔ اس کے حوالے سے ہے، ہمیں سی ایس ایس میں ایس اے میں بہت ہیلپ فل ہونا ہے۔ آپ میرا واٹس ایپ گروپ جوائن کر سکتے ہیں، جوائننگ لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں گیون ہے۔ اس کے علاوہ بھی کوئی بھی آپ کو امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس میں کوئی ڈیفیکلٹی سے انڈرسٹینڈ کرنے میں، آپ فریلی کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ آئی ول ڈسکرائب، آئی ول ایکسپلین، آئی ایم ہیئر ٹو ہیلپ یو آلویز۔ سو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ When all one has is a hammer, every problem looks like a nail۔ کہتے ہیں، یہ بیسیکلی ایڈیم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایک ایسا سولوشن موجود ہو جو سالڈ ہو، تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ اس سولوشن کو تمام پرابلمس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں، بے شک وہ کام کرے یا نہ کرے۔ اسی طرح پاکستان کے اندر بھی اب جو کنٹرول ہے وہ اسے ایک سولوشن کے طور پہ، ایک ہامر کے طور پہ یوز کر رہے ہیں، اور ہر پرابلم کو ایزی سمجھتے ہیں، اسی پہ اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ Not content with controlling mainstream media, the Pakistani authorities have lately begun experimenting with various means to keep the internet. Not content with controlling mainstream media کہتا ہے کہ بے شک پاکستان نے جو پہلے کیا کیا، بہت سی جو انٹرنیٹ سروس تھی اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، مین اسٹریم میڈیا کو کنٹرول کیا، لائک ٹی وی، نیوز پیپر، نیوز چینلز ایٹسیٹرا۔ اب پاکستان جو اتھارٹی ہے ہیو لیٹلی بگن ایکسپیریمنٹس کر رہے ہیں، ڈفرینٹ ویز کو ٹرائی کر رہے ہیں، اور جو چیزیں ہیں ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ود ویریس مینس ٹو کیپ دا انٹرنیٹ۔ اب یہ انٹرنیٹ کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ۔ دا ارنس آلریڈی رپورٹڈ آن انکلوڈ، جیسے کہ اس کے بارے میں پہلے ہی ایک رپورٹ جو ہے وہ آ گئی ہے سامنے، دا امپلیمنٹیشن آف اے نیشنل فائر وال۔ کہتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ امپلیمنٹ کر رہی ہے ایک فائر وال، انٹرنیٹ سروسز کے اوپر، ویب سائٹس کے اوپر ایک کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے پاکستان کے اندر۔ انویزو ٹیکنالوجیز ٹو سنوپ آن سٹیزنز، انویزو ٹیکنالوجیز کو یوز کیا جا رہا ہے کہ وہ سٹیزنز کی پرائیویسی کو ہیک کرنے کے لیے، کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ان کے کمیونیکیشنز کس سے ہیں، وہ کیا اپلوڈ کر رہے ہیں، ان کی پرائیویسی کو ہیک کرنے کے لیے۔ ڈیجیٹل کمیونیکیشنز، ان کی جو آپس میں کمیونیکیشنز ہو رہی ہیں، وائس میسیجز ہیں، جو کالز ہیں، ان سب کو ٹریکنگ کی جا رہی ہے، ان کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ان کے جو روابط ہے وہ کس کس کے ساتھ ہیں۔ ریسٹرکشنز آن وی پی این سروسز، اس کے علاوہ وی پی این کے اوپر بھی جو ہے وہ ریسٹرکشن لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ نہ یوز کریں۔ وہ کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر نہ یوز ہو اس کا، جبکہ وہ سیکیورلی ایک پلیٹ فارم ہے جسے یوز کر سکتے ہیں آل جو یوزرز ہوتے ہیں اوور آل فرام پاکستان اینڈ ورلڈ وائڈ۔ اینڈ coercive policies designed to enforce compliance with state demands on global internet companies۔ اور اس کے علاوہ پالیسیز ایسی ڈیزائن کی جاتی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جو کمپنیز ہیں، گلوبل انٹرنیٹ کمپنیز ہیں، وہ وہی کریں جو گورنمنٹ چاہتی ہے۔ یہ تمام جو ہیں یہ ڈیمانڈز ہیں گورنمنٹ کی، ایسا ایک رپورٹ کے اندر پہلے سامنے آیا ہے۔ Perhaps in armed of China's success in keeping internal disturbances in check through the constant policing of its citizens activists online۔ کہتے ہیں کہ ایسا شک ہے، شاید ایسا ہو سکتا ہے کہ جو چائنا کی سکسیس ہے وہ لوگ کامیاب ہیں، اپنے جو انٹرنل ڈسٹربنسز ہیں وہ لوگوں کے اوپر ان کا کنٹرول ہے، ان کی جو ڈیجیٹل سروسز ہیں اس کے اوپر کنٹرول ہے، انہیں پتہ ہے کہ ان کی عوام کیا سرچ کرتی ہے، کیا دیکھ رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، کیا کر رہی ہے۔ ایسا ہی پاکستان کی گورنمنٹ بھی کرنا چاہ رہی ہے، ان کو کاپی کرنا چاہ رہی ہے۔ On top of that, due to repeated interference in its politics، اس کے علاوہ اگر ہم پالیٹکس کی بات کریں تو ریپیٹڈ انٹرفیرنس موجود ہے، وہاں پہ ڈسرپشن موجود ہے،
بہت زیادہ لوگوں کا انفلوئنس ہے. اٹ از سورلی لیکنگ ان دا ڈپارٹمنٹ آف کمپیٹنٹ. اور دوسری جو بات آ جاتی ہے، کمپیٹنسی نہیں ہے لوگوں کے اندر، کمپیٹنٹ لوگ نہیں ہیں، لیڈرز موجود نہیں ہیں. فاسٹ سائٹڈ لیڈرشپ کی کمی ہے پاکستان کے اندر. انٹرفیئرنس ہے، انسٹیبل پالیٹکس ہے. دوسرا فیکٹر کیا ہے؟ کمپیٹنٹ لوگ نہیں ہیں، کمپیٹنٹ لیڈرشپ نہیں ہے، فاسٹ سائٹڈ لیڈرشپ نہیں ہے، کہ دور اندیشی نہیں ہے ان لوگوں کے اندر. وہ اپنی جو ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں وہ ایک شارٹ گین کے لیے کر دیتے ہیں، ایک اسپیسیفک ٹائم کے لیے. انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ آگے کنڈیشنز اگر ایسی خراب ہو جاتی ہیں تو کیا کیا جائے گا. is implied demonstrated by the tunnel vision policies adopted by its administrators. اور اسی طرح جو ریسنٹ ایئرز میں، حالیہ دنوں میں یا پاسٹ ایئرز میں جو پالیسیز اڈاپٹ کی گئی ہیں، ایک شارٹ ٹرم پالیسیز، بگیسٹ سوشو اکانومک کرائسس، ایک جب سوشل یا اکانومک کرائسس چل رہے تھے اس وقت بھی ایسی ہی پالیسیز کو اپنایا گیا تھا. آل آف دس وڈ suggest that the effort to wall in its people. اس سب کے بعد ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ایفرٹس ہیں یہ سجیسٹ کرتی ہیں کہ مطلب جو لوگوں کے درمیان میں ایک وال کریٹ کرنے کی کوشش ہے، یا کنٹرول دیئر لائف ورچولی، یا ان کی جو ورچوئل لائف ہے، ان کی جو سوشل میڈیا کی لائف ہے، انٹرنیٹ جو ہے، اس کو کنٹرول کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے پاکستان کے اندر. اٹ مے اونلی اینڈ اپ پشنگ دا کنٹری ایون فردر بیہائنڈ. یہ کیا کر دے گا، اس کا رزلٹ کیا ہوگا کہ یہ پش اپ کر دے گا جو ہماری کنٹری ہے اس کو اور زیادہ پیچھے لے جائے گا، بیکورڈ لے جائے گا، اس کی گروتھ کو سٹاپ کر دے گا. ان دا گلوبل ریس فار ڈیجیٹل سپرمیسی، گلوبل ریس کے اندر جو پاکستان ہے اس کو بیکورڈ لے جائے. ظاہر سی بات ہے، دیکھیں اگر انٹرنیٹ یوز نہیں ہوگا، سوشل میڈیا یوز نہیں ہوگا تو کریشن کیسے ہوگی ینگسٹرز کے اندر، کیسے ڈیولپمنٹ کے ویز آئیں گے، وہ کیسے آگے جانے کی کوشش کریں گے، سب کچھ فلاپ ہو جائے گا. فار اے نیشن لارجلی کمپرائزنگ ویری ینگ پیپل، ایک ایسی قوم کے لیے، ایک ایسی نیشن کے اندر جس کے اندر ایک لارج اماؤنٹ میں ینگ پیپل موجود ہیں، دس وڈ بی این انمیٹیگیٹڈ ڈیزاسٹر. یہ ایک ڈیزاسٹر کے طور پہ ابھر کر سامنے آئے گا، ایک ڈیزاسٹر ہوگا، بہت ہی زیادہ بیڈ ہوگا ایسی کنٹری کے لیے، ایسی نیشن کے لیے جہاں پہ زیادہ اماؤنٹ میں ینگ جنریشن موجود ہے. ایز اٹ کوڈ ہیو repercussions that may spill our generations. اور ایسا اس کا افیکٹ ہوگا جو سالوں تک آگے اس کو کمپیٹ کرنا آسان نہیں ہوگا. آلریڈی اسٹرگلنگ ٹو کمپیٹ، ایک ایسی نیشن جو پہلے ہی اسٹرگل کر رہی ہے، کمپیٹ کر رہی ہے، کمپیٹنٹ نہیں ہے، ایک مقابلے میں آنا چاہ رہی ہے. دا پاکستانی پیپل ول اینڈ اپ بینگ deprived of even more chances to realize their potential and contribute positively on a global scale. اب اگر ایسا ہو جاتا ہے تو جو پاکستانی عوام ہے جو پہلے ہی اسٹرگل کر رہی ہے، ان کے لیے کیا ہو جائے گا، انہیں چانسز نہیں ملیں گے، اپرچونیٹیز ہی نہیں ملیں گی آگے جانے کے لیے. اور اٹ کنٹریبیوٹ پازیٹیولی آن اے گلوبل اسکیل، اور جو گلوبل اسکیل ہے وہاں پہ اپنا پازیٹیو امیج کریٹ کرنے کی کوشش جو ہے وہ اسٹاپ ہو جائے گی. امپیکٹ کریٹ کرنے کی کوشش ہے گلوبل اسکیل پہ، اوور آل دا ورلڈ وائڈ، یہ جو ہے یہ فلاپ ہو جائے گی، نہیں کامیاب ہوگی. There is a tendency in the Pakistani elite to fixate on symptoms rather than the cause. کہتا ہے کہ ٹینڈنسی ہے پاکستانی جو ایلیٹ فیملیز ہیں، ایلیٹ کلاس ہے، وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، لیڈرز ہیں، وہ سمپٹمس کو دیکھ رہے ہیں، کازز کو دیکھ رہے ہی نہیں ہیں. صرف سمپٹمس کو دیکھ کے اس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ انہیں کاز کا پتہ ہی نہیں ہے. ظاہر ہے کسی پرابلم کا کاز ہی نہیں پتہ تو اس کو سالو کیسے کیا جا سکتا ہے. which has brought the country to its present state، جس نے پاکستان کو ابھی موجودہ حال میں لا کھڑا کیا ہے. This tendency is evident in everything from budget strategies to security policies. یہی جو کام ہے، یہی جو اسٹریٹجی ہے، اسی کو یوز کرتے ہیں یہ. اگر ہم بات کریں سیکیورٹی پالیسیز کی یا بجٹ اسٹریٹجیز کی تو ہر طرف یہی طور طریقہ یوز کرتے ہیں پاکستان کی جو کلاس ہے، سالو کرتے ہیں ریزن کو جانے بغیر ہی. all of which regularly miss the forest for the trees. miss the forest for the trees بیسیکلی ایک ایڈیم ہے جس کا مطلب ہے کہ آپ ایک بگر پکچر کو دیکھے بغیر، اس کو نگلیکٹ
کر کے جو سمالر پیسز ہیں ان کو آپ دیکھیں اور اپنے ذہن میں رکھ کے کچھ سالو کرنے کی کوشش. For this reason, it may be worth revisiting why so many citizens are unhappy with the state and what policies have contributed to their feelings of discontent. کہتا ہے کہ اسی لیے یہ جاننا بہت امپورٹنٹ ہے کہ لوگ جو ہیں سٹیزنز جو ہیں وہ کیوں ناخوش ہیں اسٹیٹ سے، گورنمنٹ سے یا ان کی پالیسیز سے، یا ایسی کون سی پالیسیز ہیں جنہوں نے ان کے اندر ایک ڈسکانٹینٹ کریٹ کر دیا ہے، ڈسٹرسٹ کریٹ کر دیا ہے اباؤٹ گورنمنٹ. از اٹ ناٹ بیٹر ٹو ریویو دیز پالیسیز دین ڈبل ڈاؤن آن دیم؟ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم ان پالیسیز کو، وہ جو پرابلم کریٹ کر رہی ہیں، ڈسٹرسٹ کریٹ کر رہی ہیں لوگوں کے دل میں، عوام کے دل سے، جو گورنمنٹ ہے اس کے لیے نفرت پیدا ہو رہی ہے، اس کو ختم نہ کیا جائے؟ یہ بہتر نہیں ہوگا بجائے اس کے کہ ان کو ڈبل ڈاؤن کر دیں، ان کو ڈبل کر دیں یا اور زیادہ اسٹرانگ بنا دیں؟ اٹ مسٹ بی انڈرسٹوڈ دیٹ پاکستان ہیز چینجڈ فنڈامنٹلی اوور دا پاسٹ ڈیکیڈ. پچھلے کئی سالوں میں، 10 سالوں کے اندر ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ چینجنگ آئی ہیں. اٹس یوتھ آر کلیمبرنگ فار پازیٹیو چینج. جو نوجوان نسل ہے وہ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ پازیٹیو چینج چاہتی ہے پاکستان کی پالیسیز کے اندر. اینڈ انسٹیڈ آف ٹرائنگ ٹو کنٹرول دیم، بجائے اس کے کہ انہیں کنٹرول کیا جائے، اٹ وڈ بی مچ بیٹر اف دا اسٹیٹ سمپلی گاٹ آؤٹ آف دیئر وے. بجائے اس کے کہ انہیں اسٹاپ کیا جائے، یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ انہیں چینج لانے دیا جائے، انہیں کرنے دیا جائے جو وہ چاہتے ہیں. The decision making authorities must stop adding to the volatility of the social transformation currently in progress. There is an urgent need for them to rethink their approach. جو ڈیسیژن میکنگ اتھارٹیز ہیں، جو لیڈرز ہیں، ایلیٹ کلاس ہیں، انہیں کیا کرنا چاہیے؟ انہیں اور زیادہ اسٹرانگر نہیں کرنا چاہیے اپنی پالیسیز کو، بلکہ ری تھنک کر لینا چاہیے، دوبارہ سے سوچنے کی ضرورت ہے اپنی اپروچ کے اوپر. سو اس کے اندر یہ بات ہوئی ہے کہ جو ریزنز ہیں پاکستان کے اندر، ایلیٹ کلاس جو ہے ان کے اندر ٹینڈنسی موجود ہے کہ وہ اس کو حل کر سکتے ہیں، مگر وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ سمپٹمس کو دیکھ رہے ہیں، کازز کو جانتے ہی نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ڈسٹرسٹ کریٹ ہو چکا ہے عوام کے درمیان، بے اعتمادی ہو گئی ہے عوام اور گورنمنٹ کے درمیان میں. اور پالیسیز کو بجائے کہ بہت زیادہ اسٹرانگ کیا جائے، ان لوگوں کو ایک تو آزادی دی جائے کہ جو وہ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں، اور دوسری بات یہ کہ انہیں رائٹ دیا جائے، انہیں کنٹرول کرنے کی کوشش نہ کی جائے، اور اپنی پالیسیز کو ری تھنک کر لینا چاہیے، ریویو کر لینا چاہیے گورنمنٹ جو ہے پاکستان کی. کچھ مین پوائنٹس ہیں، یہ بھی میں نے ہائی لائٹ کر دیے ہیں. میں آپ کو PDF میں ضرور سینڈ کر دوں گی. کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.